ایک دعا 7 مرتبہ پڑھیے، بلا بعد میں بتاؤں گا، پہلے وظیفہ پڑھیے 7 مرتبہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم۔ بس 7 مرتبہ پڑھ کر انشاءاللہ تعالیٰ جو حاجت مانگی جائے یا کسی بلا سے نجات کی درخواست کی جائے انشاءاللہ اس کی برکت سے جلد دعا قبول ہوتی ہے۔ لہذا اس وقت سب سے پہلی حاجت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا ہے۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرنا ہے، کبائر بھی معاف فرمائیے، صغائر بھی معاف فرمائیے، ریا بھی معاف فرمائیے، کبر بھی معاف فرمائیے، ظاہری باطنی سب گناہوں کو اپنی رحمت سے اللہ معاف فرمائیے۔ دوسرے کہ اللہ ہم سب کی اصلاح فرما دیجیے اور ہم سب کو صاحب نسبت فرما دیجیے، یعنی تعلق مع اللہ کی وہ دولت نصیب فرمائیے جو آپ اپنے اولیاء اللہ کے سینوں کو عطا فرماتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ آج اخبار میں زلزلے کا کچھ خبر ہے کہ کراچی میں زلزلہ آنے کا امکان ہے، تو اللہ تعالیٰ سے ہم لوگ دعا کر لیں کہ اللہ اگر زلزلہ کوئی آنے والا بھی ہے تو اس کو سمندر کی طرف پھینک دے، پانی میں آ جائے، لیکن مچھلیوں کو بھی تکلیف نہ ہو۔ زلزلے کو ہم جتنی بھی بلائیں ہیں آنے والی اللہ سب بلاؤں سے نجات نصیب فرمائے۔ یا اللہ دینی بلا، دنیاوی بلا، جسمانی بلا، روحانی بلا، سب بلاؤں سے عافیت نصیب فرمائے، اور اپنے رحمت سے اللہ جتنے بھی مسلمانان عالم ہیں سب کو فلاح دار نصیب فرمائے، اور اہل کفر کو اہل ایمان بنا دیجیے، اہل ایمان کو اہل تقوی بنا دیجیے، اور اہل بلا کو اہل عافیت بنا دیجیے۔ چیونٹیوں کو عافیت نصیب فرمائیے دلوں میں، اور مچھلیوں کو عافیت نصیب فرمائیے سمندروں اور دریاؤں میں، سارے عالم پر یا اللہ اپنی رحمت کی بارش فرما دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ وضو کا پانی آہستہ آہستہ گرائیے، پانی زیادہ تیز نہیں گرانا چاہیے، گناہ ہوتا ہے۔ جو صاحب وضو کر رہے ہیں پانی آہستہ آہستہ گراؤ، یہاں تک آواز آتی ہے تشویش بھی ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے بزرگوں کی دعاؤں کی برکت سے دنیا کے لیے 3 جملہ عطا فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے۔ ابھی میرے ایک دوست نے مجھے ایک شعر سنایا کہ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، چاند تارے
میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کی دعاؤں سے ذرے کو آفتاب کرتے ہیں، اور اگر اللہ والوں کی بددعا لگی ہو تو آفتاب کو ذرہ بھی کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہے کہ دنیا کے لیے مجھے 3 جملہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، تو غور سے سنیے اس کو، انشاءاللہ دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی۔ پہلے تو ایک حدیث شریف برکت کے لیے پڑھتا ہوں۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقا کافرا شربۃ منہا۔ یہ روایت ترمذی شریف میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، مسند امام احمد میں بھی ہے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دنیا کی قیمت، پوری دنیا، اس کی قیمت مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ہوتی، پوری دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ کے نزدیک ہوتی، تو کسی کافر کو خدا ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اسی لیے میرا شعر پرانا سنا ہوگا آپ نے کہ دنیا کسی کو مل جائے تو زیادہ للچاؤ مت۔ کوئی شخص مرسڈیز پر جا رہا ہے، شاندار کپڑا پہنے، بس دیکھ کے منہ میں پانی آ گیا، ارے اپنی چٹائی پر اور اپنے گوریوں پر تصویر لے کر اگر ایک دفعہ اللہ کا نام لے لو، دونوں جہان سے بڑھ کر وہ نعمت ہے۔ میرا شعر، دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری۔ دیکھو، کوئی مل، کوئی فیکٹری نہیں ہے ہمارے پاس، لیکن الحمدللہ کبھی کسی فیکٹری والے پر لالچ کی نظر میں نہیں ڈالتا۔ ساری دنیا کے بادشاہوں کو، چاند و سورج کو بھی نظر میں نہیں لاتا ہوں، جو خدا مجھے اپنی یاد میں مست کرتا ہے۔ دامن فقر میں میرے پنہا ہے تاج قیصری، اور ذرہ درد غم تیرا دونوں جہاں سے کم نہیں۔ ذرہ درد و غم تیرا، اللہ کی محبت کا ایک ذرہ عطا ہو جائے تو دونوں جہان سے اس کی قیمت زیادہ ہے۔ سورج و چاند کیا ہے؟ بھکاری ہیں اللہ کے، جس کے دل میں خود اللہ ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا۔ بھکمنگوں پر رش کرتے ہوں، بادشاہوں کے تخت و تاج پر لالچ ڈالتے ہوں۔ یہ دعا کرو کہ ہماری کوئی سانس اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں نہ گزرے، اس سے بڑا کوئی بادشاہ نہیں۔ جس بندے کی جو سانس اللہ تعالیٰ کی مرضی پر فدا ہو جائے اور خدا تعالیٰ اس سے خوش ہوں، ساری کائنات میں اس کی قیمت کا اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ اس کے ساتھ مثبت رضا الہی ہے۔ بندہ مثبت رضا الہی، اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے۔ میرا ایک اور شعر اس وقت یاد آیا، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا۔ وہ لمحے حیات جو تجھ پر فدا ہوا، اس حاصل حیات پر اختر فدا ہوا، یعنی میں اپنی زندگی کی اس سانس پر عاشق ہوں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ان کی یاد میں لگ جائے، باقی سب فانی ہے۔ جس دن کفن لپیٹ کر قبر میں اترے ہیں تب پتہ چلے گا کہ ہمارا کیا ہے۔ ہمارا یہی ہے جو لمحہ ان کی یاد میں گزر جائے، وہ لمحات ساتھ ہوں گے ہمارے، اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہوں گے۔ وہ ایسے باوفا مالک ہیں کہ زمین کے اوپر جو ان کو یاد کرتا ہے، زمین کے نیچے خدا تعالیٰ ان کا ساتھ دیتے ہیں، تنہا اکیلے قبر میں نہیں ڈال دیتے۔ اعمال کو ایک شکل دیں گے فرشتے کی خوبصورت، وہ اعمال صالحہ ایک شکل میں، وہ مردے سے کہیں گھبراؤ مت، ہم تمہارے ساتھ، ہم سے باتیں کرو، تنہا میں گڈھے میں نہیں پڑے رہو گے۔ بس اس سے پناہ مانگو کہ خدا تعالیٰ کسی مسلمان کو کسی ناراضگی کے اعمال میں مبتلا نہ ہونے دے۔ اگر مومن کو غم ہے، اولیاء اللہ کو بس ایک ہی غم رہتا ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کہیں ہم سے نفس کی اتباع نہ ہو جائے، کہیں نفس کی شرارت
اور سازش، آمیزش، آویزش، ریزش، سن لو قافیے. اولیاء اللہ اسی بات سے ڈرتے ہیں کہ ہمارے نفس کی آمیزش، آویزش، ریزش اور سازش سے کوئی خطا نہ ہو جائے، کہ جس سے ہم اللہ کی ناخوشی کی راہوں سے کہیں میرا نفس کسی حرام لذت کو نہ چرا لے. کیونکہ یہ بندہ بھی نمک حرام ہوتا ہے اس وقت کہ خدا کی کھا کر، خدا کی روٹی اور رزق کھا کر اس طاقت کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے. بتاؤ یہ نمک حلال ہے یا نمک حرام؟ بتاؤ بھائی. سب لوگ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، کسی کو اختلاف تو نہیں ہے اس میں؟ کسی کو اس میں اختلاف ہو تو بتاؤ، ہاتھ اٹھاؤ. اور حسینوں کا نمک چکھنا کیسا ہے؟ یہ نمک حرام ہے یا نہیں؟ تو ڈبل نمک حرام جمع ہو گیا یا نہیں؟ بولو. جو بد نظری کرتے ہیں، حسینوں پر نظر ڈالتے ہیں، ٹیڈیوں پر، بے پردہ عورتوں پر، یا بے پردہ عورتیں مردوں پر نظر ڈالتی ہیں، تو اس وقت سمجھ لو دو نمک حرام جمع ہو جاتے ہیں. وہ نمک چکھنا حسینوں کا وہ بھی حرام ہے، اور چکھنے والا اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے یہ بندہ نمک حرام ہو جاتا ہے اور صحت کو دھچکا لگتا ہے. آج اگر میں سچ کہتا ہوں، صرف طبی نقصانات بتا دوں تو بہتوں کی ہمت ہی ٹوٹ جائے گی. بھائی توبہ توبہ، اتنے نقصانات ہیں اس میں. خالی ایک نظر جس کو ہم معمولی بات سمجھتے ہیں، یہ بد نظری حسینوں کو دیکھنا، یہ ایکسیڈنٹ اور تصادم سے جس طریقے سے کار سے لگ جاتی ہے تو اس میں ڈینٹ آ جاتا ہے، سارے اعصاب میں ڈینٹ آ جاتے ہیں، دل کمزور ہو جاتا ہے، دماغ میں چکر آ جاتا ہے، نسیان پیدا کا مرض ہو جاتا ہے، مثانے کی غدود گلٹیاں لوز کر جاتی ہیں، بار بار پیشاب لگنے لگتا ہے، اور دل ستیاناش ہو جاتا ہے. عبادت کی حلاوت چھین لی جاتی ہے اس سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں حفاظت کی نظر پر حلاوت ایمانی عطا فرمانے پر وعدہ فرمایا. تو جو نظر کو نہیں بچائے گا اس سے حلاوت ایمانی چھن نہیں جائے گی. جس عمل پر ایمان کی مٹھاس کا وعدہ ہے اس کے خلاف کرنے پر ایمان کی مٹھاس نہیں چھینی جائے گی. حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کا دل چاہے تجربہ کر لو. جس کو بد نظری کی عادت ہو، بد نظری کر کے نماز یا تلاوت کرو، مزہ نہیں آئے گا. دل سیاہ ہو سکتا ہے، ناس ہو جاتا ہے. آدمی اس کو معمولی بات سمجھتا ہے. یہ آنکھوں کا زنا ہے، بہت زبردست نقصان پہنچتا ہے اعصاب کو. جتنے ہی آپ تقویٰ سے رہیں اور نظر کو بند رکھیں سارے عالم سے، دل کی بہار لوٹیے گا. سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. بھائی دل کے کان سے سننا. سنیں یہ بات میری گوش دل سے جو میں کہتا ہوں. میں ان پر مر مٹا، میں ان پر مر مٹا تک گلشن دل میں بہار آئی. گلشن اقبال میں خاص کر رہنے والوں، دل کی گلشن میں بہار جب آتی ہے جب انسان گناہوں سے بچتا ہے. وہ تبسم، وہ مسکرانا جو حسینوں کو دیکھ کر ہوتا ہے، اس تبسم کے ہونٹوں کے نیچے ہزاروں علم اور غم اور خدا کا قہر اور غضب چھپا ہوتا ہے. ذوق سلیم نہیں ہے، ورنہ دل کی اضطراب اور دل کی پریشانی کا عالم اس سے پوچھو جس کے قلب کو اللہ تعالیٰ نے سلیم کر دیا. بھائی سفید کپڑا ہوتا ہے تو روشنائی گر جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے، اور اگر وہ گیریج میں موٹر کی موبل آئل صاف کرتا ہے پھر اسے کیا پتہ چلے گا. بس اسی لیے اللہ تعالیٰ ہمارے قلب کو قلب سلیم بنا دے. تو 3 جملے جو میں آپ کو سنانے والا ہوں اس کو سن کر انشاءاللہ تعالی قلب سے دنیا بھاگ جائے گی بشرطے کہ بار بار اس کا مراقبہ کیا جائے. دنیا کو دل سے نکالنے کے لیے، کیونکہ دل جو ہے دل میں اللہ کو آتا ہے. غیب کی یاد جب بھلائی ہے
غیر کی یاد جب بھلائی ہے تب تیری یاد دل میں چھائی ہے، تب تیری یاد دل پہ چھائی ہے۔ لا الہ پہلے ہے، پہلے باطل خداؤں سے توبہ کرو، یہ کچھ کام نہیں آئیں گے آپ کے۔ واللہ کہتا ہوں کہ کسی درجے میں مفید نہیں ہے سوائے ضرر پہنچانے کے۔ جس وقت پیشاب بند ہوگا، گردے بیکار ہوں گے، کینسر بلڈ پیدا ہوگا، خدا نہ کرے، خدا نہ کرے، اللہ ہم کو کسی عذاب میں مبتلا نہ فرمائے، ورنہ میں دیکھتا ہوں کہ کون معشوق کام آتا ہے۔ جب ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہیں تب پھر ہائے ہائے کرتے ہیں اور کہتے ہیں مولویوں کو بلاؤ، بزرگوں کو بلاؤ، ان سے دعا لو، اور جب صحت اللہ دیتا ہے عافیت سے تب پھر بدماشیاں سوچتی ہیں۔ خدا کے لیے کب تک بے حیائی، یعنی نافرمانی بے حیائی نہیں ہے۔ اس لیے کہتا ہوں کہ اپنے حالت پر ہم لوگ رحم کر لیں، چین سے اگر رہنا ہے بتاؤ بھائی، ہم لوگ خوش رہنا چاہتے ہیں یا پریشان؟ اور خوشی کا خالق کون ہے؟ اور خوش رہنے کا اختیار کس کو ہے؟ خوش رکھنے کا؟ تو ایسے قدرت والے مالک کو جو آسمان والے کو خوش رکھتا ہے وہ زمین پر خوش رہتا ہے، اور جو آسمان والے کو ناراض کر کے چوری چھپے حرام لذت کو درآمد کرتا ہے، واللہ اس کی چہرے پر لعنتیں برستی، اس کے قلب پر ہزاروں غم پریشانیاں رہتی، بھوت دیکھنے سے شیطان معلوم۔ کسی آج تک میں نے غیر اللہ سے دل لگانے والوں کو، میں نے اتنی عمر 65 سال ہو گئی، پنجابی میں جس کو پینٹ کہتے ہیں، 65 کا پینٹ لے لیا پہلے اور آگے گٹھے لے لیا، پینٹ ہو گیا، مختصر کر لیا، اس کو شاپ کہتے ہیں انگریزی میں، یعنی 65 سال ہو گئی عمر میری۔ خود پنجاب میں مجھے داد دی ان لوگوں نے، اہل پنجاب نے کہا واہ، آج تک ہم خود نہیں سمجھے تھے، پینٹ بولتے تھے، مگر اب پتہ چلا کہ 65 کا پینٹ لے لیا شروع کا، آخر کٹھے لے لیا۔ کسی غیر اللہ سے دل لگانے والے کو ہم نے چین سے نہیں کبھی پایا، لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ ظالم نفس اتنا مردہ، اتنا احمق، اتنا گدھا ہے کہ بار بار آزماتا ہے کہ گناہوں سے عذاب الہی میں مبتلا، مگر پھر بھی دلدل سے نکلنا چاہتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا۔ کیسے نکلے گا دلدل سے؟ دل دو دل ہے نا، ایسی دل کسی اللہ والے کے دل سے، وہ دل جب جوائنٹ پیوستہ، وابستہ، سربستہ، آشفتہ ہو جائے گا تب پھر جا کے انشاءاللہ اس اور ہمت ارادہ بھی ہو، اس کی نیت بھی ہو، کیونکہ اگر ہمت و ارادہ نہیں کرے گا تو خانقاہوں میں بھی اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ارادہ سخت، اسی لیے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قصد عدم نظر کافی نہیں ہے، عدم قصد نظر کافی نہیں ہے، ارادہ کرو کہ ہمیں نہیں دیکھنا ہے۔ اب ایک آدمی موٹر پہ چلا جا رہا، خالی ذہن ایسے دیکھتا ہوا، یقیناً نظر میں مبتلا ہوگا، کہیں نظر پڑ جائے گی، ہٹائے گا نہیں، کچھ نہ کچھ تو نظر چرا لے گا۔ اس لیے قصد عدم نظر کرو، ارادہ کرو کہ ہمیں غیر اللہ پر نظر نہیں ڈالنا۔ ایسی بات لوگ کہتے صاحب تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا، معاف کیجیے گا، میرا کوئی ارادہ نہیں تھا، ایسی ٹھوکر لگی آپ کو چلنے میں، بے خیالی میں۔ حضرت فرماتے ہیں یہ کافی نہیں ہے، عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے، قصد عدم ایذا ہونا چاہیے، ارادہ کرو کہ ہماری ذات سے کسی کو اذیت نہ پہنچے۔ ایسی خدا تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا ارادہ کرو، اپنے کو آزاد سان کی طرح برک میں ایسی لوز کر کے مت چلو، جیسے کار پر آدمی چلتا ہے تو کتنا خیال رکھتا ہے، بس سمجھ لو یہ ہمارے نفس کی کار ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دی ہے، ایسا خیال۔ بس 3 جملہ مجھے اس وقت سنانا ہے آپ لوگوں کو، جو دل کی دنیا میں ہے، دنیا سے دل کو نکالنے کے لیے، کیونکہ جس کا دل دنیا میں پھنس گیا، ساری دنیا کے مرشدین اس کی اصلاح نہیں کر سکتے۔ من احب الدنیا لا یہدیہ جمیع المرشدین، اس کو سارے مرشد مل کے ہدایت نہیں دے سکتے۔ اور ومن ترکہا، جس نے دنیا کی محبت کو چھوڑ دیا، لا یفسد جمیع المفسدین، ساری دنیا کی گمراہ کرنے والے مل کر اس کو گمراہ نہیں کر سکتے۔ یہ مشکات کی شرح مرقات میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا۔ اب 3 جملہ سنیے۔ جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، جس دنیا سے، غور سے سنیے گا اس کو، یہ آسمانی مضمون ہے،
جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور کبھی لوٹ کر نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا۔ قدر کرو، یہ جملے آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کہ ہم یہاں سے نہیں نکلے زمین سے، ہم کہیں اوپر سے آئے گے۔ یہ عطا ہے، وہی بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ مضامین جو عطا ہوتے ہیں یہ بھی بزرگوں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں، یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ شعر کسی کا بھی ہو، سب اسلام کا گمشدہ ہے۔ تو یہ پھر جملے یاد کر لیجیے، یہ مطلب نہیں کہ دنیا آپ چھوڑ دیں، لیکن کشتی کو پانی کے اوپر رکھیے۔ اگر کشتی نوکا میں پانی گھسے گا خیریت نہیں ہے۔ کیسے معلوم ہو کہ اس میں پانی گھسا ہوا ہے؟ کیسے معلوم ہو؟ جب کشتی میں نوکا میں پانی گھستا ہے، نوکا کہتے ہیں اہل بنگال، کشتی میں پانی گھستا ہے تو جلدی سے ڈبے سے بھر بھر کے نکالنے کا حکم دیتا ہے وہ جو کشتی چلانے والا ہوگا۔ علامت یہ ہے کہ جس کو جماعت کی نماز میں اہتمام نہ ہو، کوئی سوگ نیند بھی نہیں ہے، بیٹھا باتیں کر رہا ہے، کوئی فکر نہیں کہ کتنے منٹ باقی، یہ علامت ہے کہ اس کے دل میں زنگ لگا ہوا ہے۔ خوف خدا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آواز دے دی، آؤ میرے غلاموں وضو کر کے تیار ہو جاؤ، جلدی آ جاؤ، کہ مولا تمہیں یاد فرما رہے ہیں، اس ظالم کو مولا یاد فرما رہے ہیں، مگر یہ غلاموں میں لگا ہوا ہے۔ دین کے کام مستثنا ہے۔ اگر کوئی شخص مسئلہ بتا رہا ہے یا کوئی دینی تعلق سے کوئی ضروری کام میں مشغول ہے، لیکن ضروری کام لفظ ضروری سمجھ لو۔ نمبر 2، نافرمانی کے وقت میں نفس کے تقاضوں پر عمل کر لیتا ہے، نفس کے تقاضوں کی تکالیف کو برداشت نہیں کرتا، یہ بھی دلیل ہے کہ اس کا قلب سقیم ہے، سلیم نہیں ہے۔ جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ ایک صاحب نے کہا صاحب نظر بچانے کی طاقت ہی نہیں ہے ہم کو، اور میں اگر اس کا ابا کھڑا ہوتا اور ایس پی بھی ہو، پستول بھی لگائے کھڑا ہو، پھر دیکھو گے اس کے بیٹے کو یا بیٹی کو، وہاں کہاں سے خوف آ جائے گا؟ کیا بات ہے یہ؟ مخلوق کا خوف اور خالق سے بے خوف، معلوم ہوا کہ قلب سقیم اور خستہ ہے، دل کے ریشے ریشے ہل چکے ہیں گناہوں سے، فرسودہ اور بالکل نکما ہو چکا ہے، ناکارہ دل ہو چکا ہے۔ مبارک وہ دل ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کے لیے جان کی بازی لگا دے۔ مر جائیں گے مگر آپ کو ناراض نہیں کریں گے۔ جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو عہد ہم وفا کر سکیں۔ جان نکل جائے دے دو جان، جان دینے ہی کے لیے اللہ نے دیا، ہم کو مرنے ہی کے لیے پیدا کیا ہے، تم ہمارے اوپر مر جاؤ۔ ایک صحابی کی شہادت پر یہ شعر میں نے دیکھا، جو تاکہ وہ مصنف نے ایک صحابی کی شہادت کا نقشہ کھینچ کر نیچے شعر لکھ دیا ظالم نے، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، جو تجھ بن نہ جینے کو کہتے تھے ہم، سو عہد اب ہم وفا کر سکیں۔ مومن کی شان تو ہی انشاءاللہ تعالیٰ جس دن ارادہ کر لو جان وان نہیں جائے گی، مگر آپ کا ایمان نہیں جائے گا، جان رہے گی، جان میں جان آ جائے گی، اور جان میں اللہ تعالیٰ جو خدا تعالیٰ کی راہ میں غم اٹھاتا ہے اس کی جان میں اللہ تعالیٰ بے شمار جان عطا فرما دیتے ہیں۔ کشتگانے خنجر تسلیم را، کشتگانے خنجر تسلیم را، ہر زمان از غیب جانے دیگر، ہر وقت عالم غیب سے مجاہدین سالکین اللہ کی نافرمانی سے بچنے کے غم اٹھانے والوں کو ہر زمانہ عالم غیب سے ہر سانس میں ایک نئی جان عطا ہوتی ہے۔ یہ جان کسی دنیا دار کو حاصل نہیں، چاہے کتنے ہی مرغا کھا لے، کباب اڑا لے، انڈے کھا لے، سوپ پی لے، مگر یہ جان جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں غم اٹھانے سے عطا ہوتی ہے، ہر زمان از غیب عالم غیب سے عطا ہوتی ہے، یہ زمین سے نہیں ملتی۔ مرغی کا سوپ تو مرغیاں تو زمین سے تعلق رکھتی ہیں، عالم غیب سے جو جان عطا ہوتی ہے اس کی کیفیت ہی اور ہے۔ ہر زمان از غیب جانے دیگر، ہر وقت عالم غیب سے اس کو ایک نئی جان عطا ہوتی ہے۔
دونوں عالم کو کرتا ہے قربان. لذت قرب جس نے پائی ہے، اللہ کے قرب کی لذت جس نے پائی ہے، وہ دونوں عالم کو اللہ پر فدا کرتا ہے. یہی اولیاء صدیقین کا مقام ہے. اولیاء اللہ کا سب سے اونچا طبقہ اولیاء صدیقین الذین یبذلون الدنیا والآخرہ فی رضا محبوبہ تعالی شان. الذین یبذلون الکونین، اولیاء صدیقین کون ہیں؟ الذین یبذلون الکونین، یبذلون الکونین فی رضا محبوبہ تعالی شان، جو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے دونوں جہان دے دیں. ایک جہان کیا ہے؟ دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گراں میں تم سے کیا لی جائے گی. یہ مہنگی والی بیوقوف گدھے نہیں لے پیتے اس کو. یہ مہنگی والی کو اللہ تعالیٰ گدھوں کو نہیں پلاتا. دونوں خر عزیز الحسن مسعود رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، دونوں عالم دے چکا ہوں میں کشو، یہ گراں میں تم سے کیا لی جائے گی. یہ مہنگی والی اولیاء پیتے ہیں. میرے پینے کو دوستو سن لو، آسمانوں سے میں اترتی. اللہ والے آسمان والی پیتے ہیں اور کافر زمین والی پیتا ہے. اس کو پی کے پھر وہ لیٹرین میں جاتا ہے. اس کا ایکسپورٹ دیکھو کیسا ہے. شراب پینے کے بعد پیشاب لگتا ہے اور اللہ کا نام لینے کے بعد انوار پیدا ہوتے ہیں. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد ساک سر رہتا ہے. شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد ساک سر رہتا ہے اور اہل صفا کے سینوں میں ایک نور کا دریا بہتا ہے. نماز کئے بجے ہوتی ہے؟ 8 بجے. اور اذان؟ بہرحال یہ 3 جملے آپ لوگ پھر یاد کر لیجئے. پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی. یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے. چاند تارے میرے قدموں میں بچھے جاتے ہیں. یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. اب بتا دیتا ہوں آپ کو راز. میرے شیخ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی آخر عمر میں، تو پیخانہ میں صاف کرتا تھا. میں نے حضرت کی قبر پر حاضری دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں نے آپ کے اس بندے کا پیخانہ دھویا بھنگی رہا ہوں، آپ اس کی برکت سے میرے قلب کی گندگی دور کر دیجیے. میں نے حضرت سے دعا کی کہ آپ دعا کی درخواست کی کہ آپ میرے لیے دعا کیجیے. پیخانہ صاف کیا، صاف پیخانہ اٹھایا تو حضرت سے میں نے دعا کرائی. میں نے دیکھا آپ چل چلاؤ معاملہ ہے، جا رہے ہیں آخرت کی طرف، کچھ لے لینا چاہیے. حضرت نے ہاتھ اٹھایا اور فرمایا بس کیا مانگا اللہ سے بتایا بھی نہیں، مگر یہی سب دیکھ رہا ہوں. چاند تارے میرے قدموں میں پیچھے جاتے ہیں. یہ بزرگوں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے. ورنہ میری کیا حقیقت ہے؟ خاک ہوں خاک، خاک ہیں خاک اور کچھ نہیں ہم. مٹی پر آفتاب کی شعائیں پڑتی ہیں تو مٹی چمکنے لگتی ہے. مٹی کا کمال نہیں، یہ آفتاب کے کرم اور شعائے کرم کا کام ہے. یہ اختر خاک کے تیرا کیا مسئلہ ہے پورا. چلو بس اللہ کو ہی نہیں دیا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تینوں باتیں پھر تینوں جملے نوٹ کر لیجئے. یہ دنیا سے جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا، جس دنیا سے ہمیشہ کے لیے جانا اور پھر لوٹ کر کبھی نہ آنا، ایسی دنیا سے دل کا کیا لگانا. کتنے ہی بنگلہ بنا لو، مرنے کے بعد کوئی لوٹ کر دیکھنے بھی نہیں پائے گا. چلیں دیکھیں وہ قالینیں کہاں گئی، وہ فانوس چھاڑو فانوس کدھر گئے. اس لیے عرض کرتا ہوں کہ کما لو آخرت کی کمائی. ایک ایک لمحے کی قدر کر لیجیے، کیونکہ مرتے وقت میں اگر پوری سلطنت کوئی دے دے موت کے فرشتے کو کہ ایک سیکنڈ ہمیں استغفر اللہ کہہ لینے دو،
تو استغفر اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا باعوض سلطنت بادشاہت کے. اس لیے کہتا ہوں کہ اپنی زندگی کو غپ غپ بک بک میں مت لگائیے، فضولیات میں مت ضائع کرو، درد بھرے دل سے ان کا نام لیتے رہو، لیکن اتنا نام بھی نہ لو کہ دماغ گرم ہو جائے اور پھر نیند کم ہو جائے. آج کل مجھے اس سے بہت مریض آ رہے ہیں جن کی نیند کم ہو گئی زیادہ وظیفے پڑھنے سے. اس لیے وظیفہ معتدل رہے، بس گناہ سے زیادہ بچے، زہر نہ کھائے چاہے زیادہ سوپ نہ پیے، سوکھی روٹی سے علاج ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے شیخ شاہ عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر بھولو پہلوان 24,000 دفعہ اللہ اللہ کر کے جہاں پہنچتا ہے، ایک کمزور اس کو شیخ نے کہا تمہارا صحت اچھی نہیں ہے، تم زیادہ ذکر مت کرو ورنہ دماغ میں خشکی بڑھ جائے گی، تو وہ 500 مرتبے میں وہی پہنچے گا جہاں 24,000 مرتبہ یا لاکھ مرتبے میں بھولو پہلوان پہنچے گا. اللہ تعالیٰ ہماری صحت و قوت، کمزوروں کی ایک آہ بھی بہت ہے. مجھے اپنی آہ پر ایک شعر یاد آ گیا، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکاں سے لامکاں، میرا پیام کہہ دیا جا کے مکاں سے لامکاں، آئے میری آہ بے نوا تو نے کمال کر دیا. یہ آہ بڑی عجب چیز ہے. بس چلو بھائی ایک ملفوظ بھی سنا دیں آپ. ہاں، مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے جب درخواست کی کہ حضرت بیعت کر لیجیے، فرمایا 4 شرطیں ہیں. نمبر 1، 40 خط مجھے اصلاح کا لکھیے، 40 خط. نمبر 2، آپ نے دورہ غیر مقلدین سے پڑھا ہے، دوبارہ جا کے دیوبند میں پڑھیے. نمبر 3، تجوید و قراءت پڑھیے، بچپن میں کسی ایسے ہی پڑھ لیا تھا تو اپنے قرآن پاک کے حروف کو صحیح کیجیے اور اس قاری کی سند ملائیے. نمبر 4، اپنی بیوی سے بھی سند لائیے کہ یہ ملا مجھے کس طرح رکھتا ہے، اچھی طرح رکھتا ہے یا نہیں. 4 شرطیں. مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے دیوبند جا کر پورا دورہ پڑھا سال بھر. ایک شرط پوری ہو گئی نا، سند لے آئے وہاں سے. نمبر 2، اپنے ہی شاگرد سے قراءت پڑھی، جس کو دورہ پڑھایا تھا بخاری شریف وہ قاری تھا، لہذا اس سے پڑھ کر اس سے سند لکھوا لی کہ اب ان کے حروف صحیح ہیں، میں ان کو سند لکھتا ہوں. 40 خطوط بھی پورے کر لیے. بیوی صاحبہ سے بھی سند لے لی کہ بھائی کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معاف کر دینا، یہ لکھ دو کہ میں آپ کو آرام سے رکھتا ہوں. 4 شرطیں. جب تھانہ بھون حاضر ہوئے تو کچھ ایسے حالات پیش آ گئے، کچھ بیٹا بیمار ہو گیا، بہو بیمار ہو گئی، بیٹی بیمار ہو گئی، تو حضرت حکیم امت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت گھر کے لوگ بیمار ہیں، سخت پریشان ہیں. حضرت کا ایک جملہ سن لیجیے، مفتی صاحب جب مومن کا اعتقاد مقدر پر ہے تو پھر اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ مفتی صاحب جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے کہ جو ہوتا ہے تقدیر سے ہوتا ہے، اس میں فائدہ ہے مومن کا. تدبیر کرنا، دعا کرنا اپنی جگہ پر ہے، لیکن مرضی حق پر راضی رہنا. مفتی صاحب جب مومن کا عقیدہ مقدر پر ہے تو پھر اس کو مقدر ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن اس کے معنی نہیں ہے کہ آپ نہ دوا لائیے، نہ تدبیر کیجیے، نہ بزرگوں سے دعا کرائیے. نہیں، دعا کیجیے، دعا کرائیے اللہ والوں سے، اور دوا بھی کیجیے سنت سمجھ کر. لیکن اس پر بھروسہ مت کرو. توکل اس کا نام نہیں ہے کہ سب دکان چھوڑ کر کے چلو بس نکل چلو، گھر گئے گر گئے. توکل اس کا نام ہے. ایک صحابی نے اونٹ کو بغیر رسی کے کھول دیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے توکل کر لیا، خدا کی حفاظت، اس کی پاسبانی نگہبانی، پھر میں نے اونٹ چھوڑ دیا. فرمایا ایسا تیرا توکل غیر شرعی ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے توکل. پہلے رسی میں باندھ لے، پھر رسی پر بھروسہ مت کر، بھروسہ خدا پر کر. توکل کی شرعی تعریف یہ ہے. جاہلانہ تصور اور ہے، اور شرعی توکل کی تعریف یہ ہے ترکیب الاسباب دون الاعتماد والاعتماد علی اللہ. اسباب کو اختیار کرنا
اور اسباب پر بھروسہ نہ کرنا اور بھروسہ خدا پر کرنا، اس کا نام توکل ہے۔ بس آج کی مجلس ختم۔ اب دعا ہی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اور ہماری اولاد کو، مجھ کو، میری اولاد کو، میری ذریات کو، گھر والوں کو اور میرے سب دوستوں کو، میرے رشتہ داروں کو، سب دوستوں کو جو بھی یہاں آتے ہیں، سب کو سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان کے ساتھ زندگی عطا فرمائیے اور سلامتی اعضا اور سلامتی ایمان سے دنیا سے اٹھائیے اور ہم سب کو اللہ والی حیات نصیب فرما دیجیے یا رب العالمین۔ ایک سانس بھی اپنی ناراضگی میں ہماری نہ گزرنے دیجیے۔ ایسا ایمان، ایسا یقین عطا فرمائیے کہ ہم آپ کو ایک سانس بھی ناراض کرنے کی قدرت ہی نہ پائیں، کرنا بھی چاہیں تو گناہ کرتے ہوئے دل کو اپنی موت نظر آئے۔ ایسا آپ سے محبت اتنی جڑ مضبوط ہو جائے کہ اس کا اکھاڑنا خود ہمارے ہاتھ میں نہ ہو، یعنی ہمارے ایمان کی جڑ اے خدا اتنا مضبوط کر دیجئے، اتنی گہری جڑیں کر دیجئے کہ ہم خود بھی نہ اکھاڑ سکیں اگر اکھاڑنا چاہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والی زندگی، اپنے دوستوں کی حیات عطا فرما دے۔ اور بھائی جو زلزلہ آنے والا ہے پھر دعا کر لیجیے، اخباروں میں دیا ہے، ہم کہتے ہیں دعا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، مان لیجیے جھوٹی خبر ہے، لیکن ہم مانگتے ہیں اپنے اللہ سے کہ اللہ اس خبر کو جھوٹی کر دے، اور اگر صحیح بھی ہو تو ہم اس بستیوں کو مسلمانوں کی بچا لے اور اس کو پہاڑوں کی طرف کہیں ادھر کر دے، یعنی سمندر کی طرف جو غیر جہاں انسان نہ بستے ہوں، اللہ بلا جنگلوں میں پہنچ جائے جہاں کسی جاندار کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ اور یا اللہ ہم سب کو جس کو جو غم ہے، جو فکر ہے، جو دکھ ہے، اس کو سکھ سے تبدیل فرما، غم کو ہمارے خوشیوں سے تبدیل فرمائیے یا اللہ۔ ہر پریشانی اور ہر فکر و غم سے بچائیے اور ہر وقت ہمیں خوشی دکھائیے، غم سے بچائیے، ہر وقت خوشی دکھائیے اور اس خوشی پر شکر ادا کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائیے۔ اور جتنی بھلائیاں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا آپ سے مانگی، سب بھلائیاں ہم سب کو نصیب فرما، اور جتنی برائیوں سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی، ان سب برائیوں سے ہم سب کو پناہ نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وسلم برحمتک یا اور وہ ساری دنیا کے پھولوں سے بہتر ہے، اور جو خدا کے راستے کا غم ہو ساری دنیا کی خوشیوں سے بہتر ہے۔ میں اس کی کیا تعریف کر سکتا ہوں؟ اللہ توفیق دے، مردہ دلوں کو اللہ ہم سب کے زندہ دل کر دے۔ بہت ضروری جملہ، ایک جملہ سن لو، مؤذن صاحب بھی سن لو۔ جب شروع میں کسی شہر سے تعلق ہو تو جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے تو ماں کی چھاتی سے چپٹا رہتا ہے، دودھ پیتا رہتا ہے 2 سال تک، اس کے بعد پھر چلنے لگتا ہے، پھر بھی ماں کے لقموں کا محتاج رہتا ہے، ماں کھلاتی ہے، اپنے ہاتھ سے کھانے کا بھی سلیقہ نہیں۔ تو جن لوگوں نے نیا نیا تعلق قائم کیا ہے ان کو میرے پاس اور اپنے اپنے مرشدین کے پاس زیادہ رہنا چاہیے۔ اگر مرشد دور ہو تو جس سے مناسبت ہو وہیں بیٹھو، لیکن دور نہ رہو۔ بس یہ ایک خاص نصیحت کر دوں۔ بعض لوگ دور ہو گئے اور کمزور ہو گیا ان کا ایمان، نمازیں بھی چھوٹنے لگی، جماعتیں بھی چھوٹنے لگی، حالانکہ وہ تعلق قائم کیا تھا مگر رہنا کم ہوا۔ اس لیے میرے شیخ نے اختر کے بارے میں فرمایا تھا کہ اختر میرے ساتھ اس طرح رہتا ہے رات و دن چپکا ہوا جیسے دودھ پیتا بچہ ماں کے ساتھ رہتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کی اس توفیق کا شکر گزار ہے۔ دین کے 2 شعبے ہیں، ایک کی زیادہ ضروری، ایک اس سے کم ضروری، تو کم ضروری میں لگا دیتا ہے اور زیادہ ضروری سے محروم کر دیتا ہے۔ جس کی مثال میں کہہ رہا تھا، جس کی ماں بیمار ہے تو اب صلاۃ اشراق اور مراقبے میں بیٹھا ہوا تصویر پڑھ رہا، حالانکہ اس کو اللہ تعالیٰ زیادہ خوش ہوں گے اس سے کہ یہ اپنی ماں کی دوا لائے۔ بیوی بیمار ہے اور وظیفے چل رہے ہیں، سب چھوڑو، سب کو ملتوی کرو، جا کر کے دوا لاؤ، بیوی کی اللہ کی بندی ہے، اللہ کی بندی ہے، اس کو خالی اپنی بیوی نہ سمجھو، یہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی بندی ہے۔ بس اللہ کو اپنی بندیوں سے کتنی محبت ہے، کیا سمجھتے ہو؟ دیکھ لو کہ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مرید کرنے کے شرائط میں لگا دیا کہ آپ اپنی بیوی سے سمجھ لائے گی کہ مولانا آپ سے طے رکھتے ہیں نہیں کرنا۔ کیا کمالات ہیں ہمارے بزرگ میں۔ اب عرفہ ہے، وہ کوئی مکہ کعبہ شریف میں چپٹا رہے، حج ہوگا اس کا؟
9 کو حکم ہے میدان میں جاؤ، بس میدان میں جاؤ، جو حکم ہو جائے اللہ کا. ایسی ایک شخص شیخ کے ارشادات نصیحت کر رہا ہے کچھ، اور وہ تھوڑا سا پانی اور پلا دینا، یہ میرا یہاں پر تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر شیخ کوئی دین کی بات سنا رہا ہے یا اپنے مریدین اور دوستوں میں بیٹھا ہے تو نفلیں مت ہو. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اب نفل چھوڑ دیں، کیونکہ اس کے پاس سے وہ ایمان یقین ملے گا کہ تمہاری 2 رکعت 1 لاکھ رکعت کے برابر ہو جائے گی. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 2 رکعت اللہ کو جو پہچان کے پڑھ لے نماز، اس کی 2 رکعت جس نے اللہ کو پہچان کے پڑھ لیا تو دوسروں کے عام لوگوں کی 1 لاکھ رکعت سے افضل. ورنہ ایسے وقت میں پھر شیطان کسی اور کام میں لگا دے، نفلوں میں لگا دے. بس اسی لیے سمجھ لو دین سارا صحبت سے پھیلا ہے. بہت سے پڑھ لکھ کر کے لوگ، بہت علم ہے، کتابوں میں تمام لگی ہوئی ہیں، مگر ان کے اعمال، لین دین، معاملات دیکھو. حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ آخر وقت میں ہر حساب کو الگ الگ رکھا تھا. روح نکل گئی، یہاں سے یہاں تک آ گئی، جلدی جلدی بتا رہے ہیں سب گھر والوں کو دیکھو یہ زکات ہے، یہ صدقہ ہے، قافلہ ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ یہاں تک کہ آخر میں جو تھیلی پکڑائی تو روح یہاں تک آتی. خود فرما دیا حضرت نے کہ میری روح یہاں تک آ گئی، اور اس کے بعد گر کے روح نکل گئی. سب حساب دے کر کے گئے. وصیت ڈائری بناؤ، اس میں لکھو کہ اگر 1 روپیہ بھی کوئی معاملہ لین دین کا اس میں لکھ دو کہ ہم نے فلاں شخص سے یہ لیا ہے، یہ دینا ہے. حقوق العباد جو سلسلہ ثانی میں ہے یہ امتیازی چیز. جو شخص کی سلسلہ ثانی میں داخل ہو اور اس میں حقوق العباد بندوں کے حق کا فکر نہ ہو تو سمجھ لیتی ہوتی تو سلسلہ ثانی کی اس کے پاس روح نہیں ہے. اگر انتقال ہو جائے تو کیا ہو؟ دماغ کا جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا تداینتم بدین، جب تم لین دین کرو کیا ہے فاکتبوا، لکھو اسے. سبحان اللہ، یعنی قرآن پاک کا نص قطعی کا حکم ہے. یہ حکم تو قرآن پاک کا ہے، لین دین کو لکھ لیا کرو، کیونکہ بھول جاؤ تو اب وہ مانگ رہا ہے ہمیں تو یاد ہی نہیں آتا، یا کم سے کم اچانک ہارٹ فیل ہو جائے تو کم سے کم بیوی بچے سب دیکھیں تو یہ لکھا ہوا ڈائری ہے. 12 بجے رات کو حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جگایا، 2 روپیہ ادھار لیا تھا اپنی بیوی سے، 2 روپیہ. 12 بجے رات کو جگایا، یہ لو اپنا 2 روپیہ قرضہ، مجھے نیند نہیں آ رہی برائے اس کی. بلا ہے کہا بھائی یہ ہے ہمارے بزرگ، آج کل مراقبے میں ہیں، خوب تصویر کھٹا کھٹ ہے، لیکن رام رام جپنا اور پرایا مال اپنا. ہندوؤں کی چیز ہے رام رام جپنا، پرایا مال اپنا. اس لیے شیخ کی صحبت کو غنیمت سمجھو. اگر انڈا مرغی سے دور رہے گا کیسے بچہ پیدا ہوگا؟ مرغی کی گرمی سے 21 دن تک انڈا رہتا ہے، جان آ جاتی ہے. اب کوئی انڈے کو مرغی کے نیچے رکھے 3 دن اور 3 دن کے بعد نکال کے انڈا ادھر رکھ دے اور مرغی کو ہے خوش اور مرغی بیچاری بھاگ دے، بچہ نہیں پیدا ہوگا. 21 دن تک انڈوں کو گرمی ملنی چاہیے. ایسی 40 دن تک کوئی شخص اپنے شیخ کے پاس رہ لے زندگی بھر میں ایک مرتبہ، بس اس کی روح میں حیات آ جائے گی. پھر چاہے کبھی کبھی ملو، خط و کتابت کرو. زندگی میں ایک چلہ لگانا ضروری ہے مگر چلہ ایسا ہو کہ باہر میں نہ جائے، باہر بھی نہ نکلے، بالکل حدود خانقاہ میں زندگی گزارے. شیخ کی کوئی شدید ضرورت ہو، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے کوئی اجازت نہیں. اس لیے کہتا ہوں کہ شیخ کی صحبت کو غنیمت ہے. شیطان کا بہت بڑا حربہ ہے. محدث عظیم اللہ علیہ قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشکاہ شریف کی شرح میں لکھا کہ شیطان جب کسی کو ضائع اور برباد کرنا چاہتا ہے تو شیخ کی طرف سے اس کا دل اچاٹ کر دیتا ہے اور شیخ کو حقیق سمجھ لیتا ہے. کچھ نہیں ایسی معمولیات نہیں. جب شیخ کو شیطان معمولی دکھا دے تو سمجھ لو ابلیس کا حربہ ہتھیار تمہارے اوپر کامیاب ہو گیا.
منظر الی شیخ یہ افتخارن، جس نے اپنے شیخ کو معمولی سمجھا، اتنا سمجھو کہ روئے زمین پر اس سے بڑھ کر کوئی ولی اللہ ہمارے لیے کوئی نہیں، دنیا کے لیے ہو کہیں. یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ میرے لیے شیخ سے بڑھ کر میرے لیے دنیا بھر میں کوئی ہمارا مربی اور مفید نہیں ہے. آخر مولانا گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں فرمایا کہ اگر ایک مجلس میں ہمارا پیر حاجی امداد اللہ ہو، اسی مجلس میں امام غزالی، جنید بغدادی، بڑے شیخ عبد القادر جیلانی، سارے اولیاء اللہ، میں کسی کو دیکھوں گا نہیں. میں نے جس ماں کا دودھ کیا ہے وہ میرا دیکھ تو مجھ کو جس نے پالا ہے. اپنے دینی مربی سے اس درجے کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ یہ زمین پر اس سے بڑھ کر ہمارے لیے کوئی مفید نہیں. ولی اللہ کو نہ عقیدہ رکھو، ہو سکتا ہے ولی اللہ اور بھی دنیا میں ایک سے ایک ہوں، لیکن اتنا عقیدہ رکھنا چاہیے کہ دنیا میں ہم سے بہتر میرے لیے کوئی مفید نہیں ان سے بڑھ کر. اور یہ چیز مجھے بہت پسند آئی ہے گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مہاوشنو گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ایک مجلس میں ہمارا پیر حاجی امداد اللہ صاحب تشریف فرما ہوں، اسی مجلس میں بہت بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں پرانے زمانے کے، باعزی بستانی، بابا فرید الدین عطار، خواجہ معین الدین چشتی اور میری، تو فرماتے ہیں اتنا بڑا عالم، قطب العالم، عالم اور قطب العالم کہ میں کسی کو دیکھوں گا نہیں، کیونکہ میرا پیر مربی مجھے پالنے والا، میری روح کی تربیت کرنے والا پیر. ایسا کہ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اپنے دینی مربی کو سب سے پہلا، اگر جو شخص ضائع ہوا ہے شیطان نے اس کو اسی راہ سے مارا کہ شیخ کی حقیقت، شیخ کی عظمت اس کے دل سے ہٹا دی، بدگمانی پیدا کر دی. ایک صاحب آئے پنجاب سے، وہ مجھے لے گئے تھے اپنے ہاتھ شکار کرایا، مرغی، تیتر، کبوتر، نہ جانے کیا کیا کھلایا، مچھلیاں دسترخوان پر ماشاءاللہ 40 آدمی. اب جب یہاں آئے تو اس زمانے میں میری بیوی بیمار تھی، مظہر کی ماں سخت بیمار تھی. میں نے کہا بھائی ہوٹل میں جا کے کھا لوں. کیا حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کھانے کا انتظام مریضوں کے لیے کیا نہیں تھا؟ ڈاکٹر کے یہاں جاؤ ڈاکٹری کے لیے تو کیا وہ کھانا بھی کھلائے گا، ناشتہ بھی کرائے گا؟ کچھ حالات ہوتے ہیں. اب گھر میں بیمار ہو سب کوئی کرنے والا نہیں. بس بھاگ گئے. صبح جگہ ملے تو مجھے ایک قصہ یاد آیا. مولانا شاہ محمد صاحب رحمۃ اللہ نے سنایا کہ ایک مریض میرے پیچھے لگ گیا، سمجھتا تھا پیروں کو اچھا مرغا ملتا ہے، ہم مزے کریں گے. حضرت سمجھ گئے کہ یہ مخلص نہیں ہے، اللہ کے لیے مجھ سے نہیں ملا. لہذا حضرت نے میزبان سے فرمایا کہ دال روٹی کھلاؤ، جو کی روٹی اور رحم کی دال، بس چٹنی بھی نہیں ہوگی. اس نے پیش کر دیا. وہ مریض جو تھا کھانے کے لیے جو آیا تھا اس نے بارے تو بھائی یہ کیا پیروں کی جگہ ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اتنے ساری اتفاقی بات ہوگی، بائی چانس ہے. اس نے سوچا اب رات میں اچھا مال ملے گا. رات میں یہ حضرت نے کام کہہ دیا اس کا امتحان لینا کہ اللہ کے لیے آیا ہے یا پیٹ کے لیے. رات کو پھر جو کی روٹی اور رہر کی دال. پھر اس نے سمجھا شاید اتفاقی اور بائی چانس والا معاملہ. کل بھی حضرت نے 2-3 دن تک حضرت نے ہی کھایا خود. تیسرے دن وہ آدھی رات کو بستر لے کے 1-2 دن بھاگ گئے. حضرت ہنسے فرما دیکھا. اور ایک صاحب نے تو کمائی نہیں کر دیا. حضرت نے فرمایا کہ مجھے آیا معتقد اور میں بڑا فائدہ ہو رہا آپ سے، بہت فائدہ، میں تو بالکل اللہ والا ہو گیا اور کام میں دبانا بہت اچھا جانتا ہوں. حضرت کو خوب دبایا، کہا کروٹ لیجیے، میں تو کمر ایسی دباتا ہوں. اور واقعی اتنا عمدہ دبایا حضرت کو نیند آ گئی. جیب میں جتنا پیسہ تھا سارا ہدیہ سمجھ لیا. اور جب حضرت اٹھے تو دیکھا جیب صاحب، حالانکہ وہ پیسہ حضرت اپنے مریدین دوستوں کو خرچ کرتے. کوئی عالم آیا اس کی چپے سے جیب میں 10 روپیہ رکھ دیا، جاؤ بھائی کھانا وانا کھا لو. اللہ والے اپنا مال اللہ پر خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں. لیکن اب دیکھ لو ایسے ظالم ہی جیب کاٹی شیخ کی. کہاں جیب کاٹا اس نے ظالم؟ اس کو کوئی اور نہیں ملا. کیا ایسے لوگ کیا ہوا؟ بہرحال میں کہتا ہوں کہ ابلیس کی وہ عبارت یاد کر لو. ملا علی قاری نے جو لکھا مشکات شریف کی شرح میں کہ جب کسی کو برباد کرنا چاہتا ہے شیطان تو اس کے استاد اور دینی مربی اور مشائخ بزرگان دین سے اس کو نفرت کر دیتا ہے. اس لیے فرمایا خاص کر اپنا مرشد جس سے انسان بیٹھ. فرماتے ہیں من نظر الی شیخ ہی احتقارا، جس نے اپنے شیخ کو حقیر سمجھا،
اور اعتراض علیہ، اور اس پر اس نے اعتراض بھی کر دیا، فلا یفلح ابدا، کبھی فلاح نہیں پا سکتا ہے، سب دنیا بھی اس کی بے چین رہے گی، پریشان رہے گی۔ حضرت حامد رحمۃ اللہ فرماتے جس کا بھی چاہے دل آزما لے، جس نے اپنے مرشد اور شیخ کا دل دکھایا زندگی بھر چین نہیں پایا۔ یہ معاملہ ہے اللہ کی طرف سے آپ کی بات، اس لیے ہمیشہ ہوشیار ہو اس معاملے میں، شیخ کے اس معاملے میں کبھی شیطان کے چکر میں مت آؤ، چاہے وہ ہمیں سوکھی روٹی کھلائے، چاہے کھانا نہ کھلائے، فاقہ کرا دے، دل میں وسوسہ مت لاؤ، یہی سمجھو کہ ہمارے لیے یہی مفید ہے۔ بولو بھائی، اچھا کسی سے زیادہ شیخ محبت سے مل لی، کبھی بدگمانی مت کرو کہ دیکھو یہ ان لوگوں کو کیا وجہ ہے کہ ان کے ساتھ اس قدر محبت، یہ بڑی شیطان ایسے موقع پر بدگمانی ڈالتا ہے۔ بس یہ سمجھو میرے ساتھ جو معاملہ وہی تھی، اگر شیخ اپنی دیکھو مہاراج گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ حضرت نے چپاتی ہاتھ میں رکھ دی اور سالن اس پر رکھ دیا، پلیٹ بھی نہیں دیا، اور دیکھ رہے تھے حضرت، حاجی صاحب دیکھ رہے ہیں مہاراج گنگوہی، اور حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ مست ہو گئے، واہ شیخ کی کیا عنایت ہوا، کتنا بڑا امتحان تھا، اتنے بڑے عالم کو ہاتھ میں روٹی دینا اور روٹی کے اوپر آلو رکھ دینا، کتنا ذلت ہے اس میں، لیکن حضرت حاجی صاحب نے امتحان لیا کہ آیا ان کے اندر نفس میں بڑائی ہے یا نہیں۔ سید احمد شہید سے بیٹھ ہوئی مولانا اسماعیل شہید بالا کوٹ میں شہید ہوئے سکھوں کی جنگی، تو جناب وہ کہاں بیٹھتے تھے؟ سید احمد شہید جہاں جوتے اتارتے تھے اور جہاں دوسرے لوگوں کے وہاں جا کے بیٹھتے تھے، شاہ ولی اللہ کا پوتا، کتنا عزت والا، دہلی میں ان کے جس طرح گزرتے تھے لوگ کھڑے جاتے تھے، شاہ ولی اللہ کا پوتا جا رہا ہے مولانا اسماعیل شہید، لیکن ایسا کہاں بیٹھتے تھے جہاں جوتے اتارے جاتے تھے۔ مولانا اسماعیل شہید نے کبھی نہیں سوچا کہ سید احمد صاحب کیوں نہیں ہم کو بلاتے اندر خاص بیٹھاتے، اور سید احمد شہید کا جوتا لے کے دوڑتے تھے۔ جب دہلی کی سڑکوں پر سید احمد شہید پالکی پر بیٹھ کے چلتے تھے تو ان کے مرید مولانا اسماعیل شہید ایک شاہ ولی اللہ کا پوتا جوتیاں حضرت کی سر پر رکھ کے پیچھے لوگ گئے، اور جہاں نیند آئی تو جوتیوں کو ہی تکیہ ہو جاتا تھا، شیخ کا جوتا نیچے رکھا اور سو گئے۔ کس طرح سے لوگوں نے اپنے نفس کو بتایا۔ جو مرید یہ چاہے کہ شیخ مجھے آتے ہی کھڑا ہو جائے اور مجھے کہے آئیے کوئی مسجد تکیہ لاؤ بھائی اور یہ لاؤ، تو یہ مرید نہیں، یہ تو عاشق جاں ہے۔ حاضر صاحب دیکھو ڈپٹی کلکٹر تھے اس زمانے کے، اتنی عزت تھی، مگر حکیم الامت تھانوی سے جب بیٹھ ہوئے تو ایک پرچہ لکھ کے بھیجا، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجیے میں مٹنے ہی کو آیا، جس کو کہتے ہیں لائق مریض۔ حضرت صاحب کو اللہ نے کتنی عزت دی، اس زمانے کا ڈپٹی کلکٹر انگریزوں کے کتنا روڈ کار اور بنگلے تھا، لیکن حکیم اپنے شیخ سے کہتے ہیں پیر سے کہ نہیں کچھ اور خواہش آپ کے در پر میں لایا ہوں، مٹا دیجیے میں مٹنے ہی کو آیا۔ یہ انا جو ہے نا، شیطان برباد ہوا انا سے، انا بس اس نے اب میں کچھ ہوں، اور بس اسی انا نے اس کو مان دیا جان۔ یا بس یہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اے خدا مجھے میرے شیخ کی عظمت، ان کی عظمت و بڑائی اور ان کی احترام، ان کی عزت میرے دل کو عطا کرنا۔ یہ دیکھو یہ حضرت نے تفسیر بیان القرآن کے حاشی میں، تفسیر بیان القرآن کے حاشی میں اس آیت کے ذیل میں توقع روح اے لوگوں میرے پیغمبر کی عزت کرو۔ اس آیت سے حضرت لکھتے ہیں کہ اسی آیت سے مسئلہ ثابت ہوا کہ انسان کو اپنے مرشد اور شیخ کی عزت کرنی چاہیے۔ بتائیے اب بیان القرآن غلط ہو جائے گا؟ تفسیر بیان القرآن کا حاشیہ پیش کر رہا ہوں، کیا حکیم الامت زیادہ عالم تھے کیا اس زمانے کے ہم لوگ؟ حکیم الامت اتنے بڑے عالم مسئلے سلوک بیان کر رہے ہیں قرآن پاک کی اس آیت سے، توقیرو ہو، ترجمہ کیا ہے؟ اے لوگوں میرے نبی کی عزت کرو، توقیر والی عزت کرنا، عظمت دیتا، یہاں تک کہ میرے نبی کے سامنے زور سے مت بولو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرو، ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعضا، آپس میں جیسے خواہاں کرتے ہو میرے پیغمبر کے سامنے ایسے مت کرو،
ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جن لوگوں نے اپنی آواز کو پست کر دیا میرے نبی کی عظمت اور ادب اکرام سے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، میں نے اس ادب کی برکت سے ان کے قلب کو اپنی دوستی کے لیے چن لیا، انتخاب کر لیا، سلیکشن کر لیا۔ کیا عمل تھا؟ تہجد نہیں، جہاد نہیں، صرف پیغمبر کا ادب، استاد کا ادب، شیخ کا ادب، اس راستے کی روح، اس راستے کی روح شیخ کا۔ میں خود اپنے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے میرے شیخ کا ادب، عظمت، اکرام ایسا نصیب فرما، اتنا خوش کر دے ان کو مجھ سے کہ جو خوشی کی آخری سرحد ہے، جہاں سے آگے خوشی نہیں۔ دیکھیے کہ کتنا مانگ، کیونکہ نعمت ہے، اگر پیر خوش ہو جائے، اس کا دل و جان اس کے خوش رہیں، بہت بڑی نعمت۔ آخر جو لوگ مجھ سے دین سیکھتے ہو تو دیکھو کہ میں کیا مانگ رہا ہوں۔ میں یہ دعا مانگ رہا ہوں کہ اللہ مولانا شاہ صاحب میرے پیر مرشد کو مجھ سے اتنا خوش کر دے، جہاں خوشی کا آخری سرحد ہے اس کے آگے خوشی ختم، یعنی سب سے زیادہ خوش کر دے، اور ان کی دعائیں مجھ کو نصیب فرما دے، اور میری ذات سے ان کو کبھی کوئی اذیت نہ پہنچے۔ اللہ سے مانگتا ہوں، کیونکہ جس کا پیر نہ خوش رہا اس ظالم کا کیا، اس کا کچھ نہیں۔ آئیے علیہ السلام، ڈاکٹر صاحب کو راستہ تو ہے، ڈاکٹر صاحب کو معالجے نہیں ہے، خوشی ہے۔ آئیے آئیے آواز۔ ابھی میں مشکل شریف میں لکھا ہے، اللہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکل کہ من نظر الی شیخ، یہ اعتبار جو میں اپنے شیخ کو معمولی سمجھا کہ میں نے کہا خوشخصا ہے کہ کوئی معمولی شیخ بنا لیا کیا کریں، تو فرماتے ہیں کہ من نظر الی شیخ اعتبار واطرز علیہ، یا اس پر اعتراض کیا، اللہ ابن عبدہ کبھی اس کو فلاح نہیں ہو سکتی، وہ کامیاب نہیں ہوا۔ حضرت عبداللہ القاری نے ایک حدیث کی شرح میں لکھا ہے، اور حکیم امت حنی رحمۃ اللہ علیہ بناتے ہیں کہ توقیروں کی آیت سے کہ اے لوگوں ہمارے پیغمبر کی عزت کرو، اس آیت کے ذیل میں حاشیہ عربی میں لکھا گیا جس کا نام مسائل السلوک، اس میں لکھا ہے کہ اسی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ اپنے شیخ کا احترام اور توقیر عین دین، اسی آیت سے ثابت کیا گیا۔ اور آگے آئی نا ہر لوگ ہیں لفظ دیا ہے میں نے، کیونکہ ہر بات ادھر ایس انگریزی بولتا ہے، تو میں نے کہا اتنا ایس ایس کر رہے تو اس کا نام ہی رکھ دو ایس ایس۔ یہ بتانا تھا آپ کو، ایک تو یہ آج میں نے ان کو بتایا، آج یہ روز سندھ ملے سوسائٹی میں جب ہم لوگ آج اللہ کا نام لے رہے تھے تو پوری سوسائٹی مجھے انوار سے بھری معلوم ہوئی، یہ معلوم ہو رہا تھا کہ ساری زمین پر اللہ کا نور برس رہا ہے، اور اتنا مزہ آ رہا تھا۔ جب بھی جاتا ہوں، یعنی آج ہی کی بات نہیں ہے، جب بھی داؤد یا ہم لوگ وہاں جاتے ہیں دعا کرتے ہیں تو دعا میں بھی لگتا ہے، اللہ کا نام لیتے ہیں تو اس میں مزہ آتا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ سارا نور کا آ گیا، بالکل چکا اللہ نے اس کو بنا دیا۔ اس لیے میرے دل سے یہ آواز آ رہی ہے کہ یہاں اولیاء صدیقین اللہ جمع فرمائے مشرق مغرب شمال جنوب سے، اور بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا کر دی اس خانقاہ جو وہاں بن جائے، یعنی یہاں بھی کام ہو وہاں بھی کام ہو، دونوں جگہ ملا جلا کے، لیکن وہاں کی بے سر و سامانی سے جو مجھے مزہ آتا ہے، اب یہاں کمرے میں ہمیں مزہ نہیں آتا، کھلی چٹائی پر آسمان کے نیچے جو اللہ کا نام یہاں لینے کی توفیق ہوتی ہے، اس میں انوار و برکات محسوس ہے۔ اس لیے بتا دیا کہ کوئی زمین جو ہے 1.5 سال سے یہ زمین ہم کو کھینچ گئی، کتنی دفعہ ہم نے کہا کہ تو اب نہیں بھولنا، کتنی دفعہ مزنی نے کہا بیٹا ہرگز مت لو، لیکن جب جاتا ہوں تو وہ زمین سے کہتی ہے خبردار جانا مت، پیر میرا پکڑتی تھی وہ زمین سے، تو پھر میں نے دل جو نعمت ملنے والی ہوتی ہے، ہم کہیں بھی ہم نہیں دیں گے تو بھی اللہ نے ڈانٹ دیں گے اس کو، اس زمین کو انکار کر دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر الاٹمنٹ عطا فرما دیا، اس کے چیئرمین جنرل سیکرٹری ہمارے دروازے اللہ نے بھیج دیا، جن کی ہم خوشامد کر رہے تھے ان کو اللہ نے ہمارے دروازے بھیج دیا۔ اب انہوں نے کہا جس طرح سے چاہیے الاٹمنٹ دیجیے، آپ لکھ کے دیجیے، ہم دستخط کرتے ہیں۔
تو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میرے دل کی کیفیت وہاں کچھ تیز ہوتی ہے، لہذا اس زمین پر کوئی خاص بات ہے اور مجھے وہ زمین عزیز کرے. جس زمین پر ہمیں اللہ کے نام لینے کی توفیق ہو تو مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سہل نہیں گیا مولانا رومی فرماتے ہیں کہ خوشتر از ہر دو جہاں آجابوت، مجھے دونوں جہان میں وہ زمین پسند ہے کہ مرا باؤ سرو سودا ہوا، کہ ہمارا اللہ کے ساتھ سر و سودا ہو جائے، یعنی میرا سر ہو اور اللہ کی محبت سر و سودا، کہ مرا باؤ سر و سودا ہوا، یعنی سر و سودا ایک اصطلاح محاورہ ہے کہ ہمارا سر ہے ان سے سودا ہو رہا ہے، یعنی اللہ کے ہاتھ محبت پر بیچ رہے ہیں اپنا سر و سودا کے ایک معنی بھی ہے. دو ترجمہ ہے اس کا. سودا کے معنی عشق بھی آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام پاک سے ہمارا سر ان کے عشق محبت پر بک جائے، اور سودا کے معنی بھی کہ میمنی اور گجراتی معاملے میں کہتے ہیں آج ہمارا سودا ہو گیا، تو ہمارے سر کا سودا اللہ سے ہو جائے کہ ہم اپنا سر آپ کو دیتے ہیں، مفت میں دیتے ہیں. آپ کے احسانات آپ ہی نے جو سر دیا، اگر آپ کو دے دیا تو کیا احسان کیا؟ آپ کا احسان ہے جو ہمارا سر آپ قبول فرمائے. آپ کا احسان ہوگا کہ ہمارے سر کو آپ قبول فرمائے. تو میں آپ کو یہ راز بتا رہا ہوں کہ میرا دل اس سوسائٹی میں بہت زیادہ لگ رہا ہے، وہ زمین مجھ کو کھینچتی ہے. خدا تعالیٰ وہ دن لائے کہ وہاں چھوٹے چھوٹے حجرے بنے رہے. دیکھو پکی چھت پکا حال تو ہو جائے لیکن بیچ میں چھوٹے حجرے جو بنے وہ کچے ہوں، یعنی بلاک سے چنائی ہو جائے تاکہ جب چاہے ہٹا کے ایک کر دیا. لیکن ایک حجرے میں ایک قرآن شریف، ایک مصلح، ایک مناجات مقبول، ایک تصویر ٹنگی ہو ہر حجرے میں. آپ ان کو بتا رہا ہوں. اور ایک حجرہ ایک شخص کو دیا جائے، دو آدمی جہاں ٹھہرے تو بات چیت شروع کر دیں گے، غب شپ. اور جب اکیلا ہوتا ہے تو آدمی رو رہا اللہ سے، اس کو خبر نہیں دوسرے سے، دوسرے کمرے میں، اس کے آنسوؤں کو کوئی نہ دیکھے، کیونکہ بخاری شریف کی حدیث ہے وہ آنسو جس کو کوئی نہ دیکھے صرف اللہ دیکھے، قیامت کے دن اس کو سایہ اللہ کا عرش کا ملے گا. تو ہم اپنے آنسوؤں کی دوستوں کی قیمت کیوں خراب کریں کہ دو آدمی رہیں گے کبھی روئے تو اس نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا، قیمت گر گئی، آنسوؤں کی قیمت گر گئی. ذکر اللہ خالی. تو اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ایسے حجرے چھوٹے چھوٹے بن جائیں کہ اس میں ایک آدمی کو ہم دے دیں گئی. جیسے 3 دن کے لیے کوئی آ رہا ہے، کوئی 40 دن کے رہا، کوئی 10 دن کے لیے آیا، 6 روزہ سلہ بیٹھ لو بھائی، یہ لو مناجات مقبول، قرآن شریف تلاوت کرو، تصویر کرو، یہ ذکر ہے آپ کا، بتا دیجیے. اللہ پاک وہ دن لائے. بہرحال بتا دیا کہ وہ زمین مجھے عزیز تر ہے. کیوں عزیز تر ہے، کیوں محبوب ہے، کیوں پیاری ہے وہ زمین؟ کیونکہ مجھے وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے نام لینے کی توفیق ایک خاص کیفیت سے نصیب ہوتی ہے. توفیق تو یہاں بھی ہوتی ہے لیکن وہاں کی کیفیت خاص ہوتی ہے. نمبر 2 جو اس لیے بنایا تھا کہ جب میں مدینہ شریف حاضر ہوا تھا تو میرے بیان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی کا ایک دربان، ایک عالم آتے تھے میرے بیان میں، جن کا نام ہے مولانا سراج احمد درمی. وہ دربان ہے، یعنی جالی کے سامنے ان کی ڈیوٹی لگتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جالی ہے روضہ مبارک کے سامنے ان کی ڈیوٹی